السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بنا نیو ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عشق میں بسمل ایپیسوڈ 122 پارٹ 2۔ خان حویلی کے ہر وقت کی خبر رکھنے والا مرجان بخاری اس وقت بھی اپنی مخصوص وجاہت اور شاطرانہ مہارت کے ساتھ خان حویلی کی تازہ ترین نیوز مانیٹر کر رہا تھا۔ سردی کا زور ایک بار پھر اپنی پوری بہت کے ساتھ لوٹ آیا تھا۔ رات کی سیاہی اور ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں نے جیسے پوری کائنات کو اپنی سرد آغوش میں لے لیا تھا۔ اردو ادب اور شاعری میں سردی کی یہ طویل اور کالی راتیں اکثر ظلم اور جدائی کا اشارہ سمجھی جاتی ہیں۔ خان حویلی کے در و دیوار بھی اس وقت اسی ہیبت ناک خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سردی کی اس لہر نے حویلی کے تمام مکینوں کو اپنے گرم کمروں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ سب خوابوں کی وادیوں میں گم تھے سوائے ایک وجود کے، اور وہ تھی پلک دیان خان۔ مرجان بخاری اپنے لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی میں جھکا اپنی بیوی کے کمرے میں ڈیجیٹل تاک جھانک کر رہا تھا۔ اس کا یہ عمل محض تجسس نہیں بلکہ اس انتقام اور تھرل کا حصہ تھا جس میں انسان خود ایک مہرہ بن جاتا ہے۔ اچانک مرجان کے کانوں میں ایک مخصوص بیپ سنائی دی۔ یہ کسی گہرے راز کے کھلنے کی ڈیجیٹل آہٹ تھی۔ خان حویلی کے کچن میں موجود لینڈ لائن پر فون آیا تھا اور مرجان بخاری کو شدید حیرانگی ہوئی کہ اس پہ کون کال کر سکتا ہے۔ مرجان نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حویلی کے تمام فونز کو پہلے ہی ہیک کر رکھا تھا، لہٰذا جیسے ہی وہاں فون کی بیل ہوئی، وہی گھنٹی مرجان کے سسٹم پر بھی گونجی۔ مرجان بخاری اب پلک اور عرفان سکندر کے درمیان ہونے والی ایک ایک بات کا خاموش گواہ تھا۔ اس نے سنا کہ عرفان سکندر کس طرح شفاقی سے پلک کو دیان کی ماں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس بے رحم گفتگو نے پلک کے دل میں وہ خوف اور اضطراب پیدا کر دیا تھا جس سے وہ لرز اٹھی تھی۔ مرجان جان گیا تھا کہ پلک کی کمزوری کیا ہے اور عرفان سکندر کس طرح اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ مرجان بخاری نے کچھ سوچتے ہوئے ایک گہرا اور فیصلہ کن سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے گیم بدلنی ہوگی، کیونکہ حکم کا اکا اب اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ آخری کارڈ جو اس کی قسمت اور دشمن کی بربادی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اب ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا اور بساط کے تمام مہرے اپنی اپنی چال چلنے کو تیار تھے، مگر اس بار چالیں مرجان کے اشارے پر چلنی تھیں۔ اگلی صبح سے پہلے مرجان کو پہلے اپنی بیوی کو راضی کرنا تھا، جو اس کے ساتھ آ کر نہیں دے رہی تھی۔
کوئی نہیں جانتا تھا کہ مرجان بخاری اس وقت خان حویلی کے ایک ایسے خفیہ تہ خانے میں موجود ہے جس کی معلومات کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تہ خانہ خود دیان خان نے ہی بنوایا تھا اور گھر میں اس کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، لیکن مرجان بخاری کو یہ تہ خانہ ڈھونڈ چکا تھا۔ اور ساتھ ہی دیان خان کو بھی۔ وہاں پہنچا چکا تھا۔ دیان خان کو اور کہیں بھی رکھنا خطرناک ہو سکتا تھا، اسی لیے مرجان نے اسے اسی کے بنائے ہوئے تہ خانے میں رکھا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس دیان کو وہ لوگ مردہ سمجھ کر بیٹھے ہیں وہ اپنے ہی گھر کے تہ خانے میں موجود ہے۔ جب تک دیان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مرجان بخاری اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ پلک تو ویسے ہی اتنی کمزور تھی کہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ دیان خان تو پورا پہاڑ خان تھا۔ مرجان کو دیان کے گھر والوں پر بھی یقین نہیں تھا۔ دیان کی ماں کا رویہ پلک سے حد سے زیادہ برا تھا اور وجدان خان تو اپنے ہی بھائی کے قاتل کو بھائی بنائے پھر رہا تھا۔ ایسے میں مرجان بخاری کو یہی بہتر لگا سو کر لیا۔ وہ انتظار کرنا چاہتا تھا دیان کے ٹھیک ہونے کا، لیکن اب عرفان کی باتیں سن کر اسے کچھ اور کرنا تھا۔ مرجان بخاری چپکے سے وہاں سے نکلا اور سیدھا زرمینہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جان بوجھ کر ثریا خان اور ارمان خان کے کمرے کے سامنے سے گزرا اور اس کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ ثریا خان نے اسے جاتے دیکھ لیا اور چپ چاپ اس کے پیچھے گئی، مگر مرجان بخاری تب تک زرمینہ کے کمرے میں گھس چکا تھا۔ ثریا خان دیکھ چکی تھی کہ اس کا داماد ان کی بیٹی کے کمرے میں ہی گیا اور وہ اس وقت وہاں جانے کا مطلب بھی اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ زرمینہ کمبل میں غروب ہوئی دنیا سے بے فکر سو رہی تھی۔ مرجان بخاری اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑایا، کیا عورت ہے! یہ جوانی میں نیند اڑ جاتی ہے اور میڈم کو سب سے زیادہ نیند ہی آتی ہے۔ اب کیا نیند میں چڑھ جاؤں اس پر؟ اس کے لہجے میں ایک مخصوص بے باکی اور آتشانگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، پھر ناراض ہو جائے گی، پھر کتنے دن منانے میں لگیں گے۔ نرمی سے اٹھاتا ہوں پیار سے اپنی جان کو۔ اس نے جھک کر زرمینہ کے پرسکون چہرے کو دیکھا، جہاں اس کا عشق ایک اسیب کی طرح اس کے وجود کے گرد حصار باندھے ہوئے تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور فضا میں پہلی سردی کسی ظلم کی طرح حویلی کے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ مرجان بخاری آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور آرام سے کمبل تھوڑا سا کھسکا کر اس میں گھس گیا۔ کمرے میں موجود ہوا اس کی آمد سے بوجھل ہو گئی تھی۔ زرمینہ کی مدھم سانسوں کی آواز مرجان بخاری کو بے حد کرنے لگی۔ وہ تپتا ہوا وجود اس کے ضبط کی آخری حدوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس نے اپنا تشنہ لبوں والا جنون
قابو کرنا چاہا مگر اس نے ہاتھ بڑھایا اور زرمینہ کو کھینچ کر اپنے سینے پر کر لیا۔ زرمینہ جو گہری نیند کے انحصار میں تھی اس اچانک لمس کی ایک تپش سے تڑپ اٹھی۔ زرمینہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے مرجان کی دہکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں جس میں ایک وحشیانہ پیاس رقص کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتی مرجان اس کے ہونٹوں پر قفل لگا چکا تھا۔ یہ ایک ایسا بے رحم بوسہ تھا جو زرمینہ کی تمام تر مزاحمت کو نگل گیا۔ زرمینہ نے گھبرا کر ہاتھ پیر مارنے شروع کیے تو مرجان اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ گیا اور اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں لاک کر لیں۔ کمرے میں صرف ان کے الجھے ہوئے سانسوں کا شور تھا جہاں مرجان ایک آسیب کی طرح اس کے وجود پر مسلط تھا لیکن زرمینہ زور لگا کر چھڑا رہی تھی۔ اسی کھینچا تانی میں زرمینہ کی ٹانگ مرجان کے نازک حصے پر لگ گئی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ مرجان کے چہرے پر تکلیف اور غصے کا ایک ملا جلا تاثر ابھرا۔ پاگل لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ جنگلیوں والی حرکتیں اپنے کام کی چیز تو نہ خراب کرو یار۔ کیا کنواری بیٹھنا ہے؟ ایسے ہی اس کی آواز میں وہ مخصوص بے شرمی اور جلال تھا جو زرمینہ کو اندر تک جھلسا گیا۔ زرمینہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی لال انگارہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور غصے کے آنسو تیرنے لگے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے زرمینہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زرمینہ چونک کر اٹھی۔ کس وقت کون آیا ہو سکتا ہے؟ وہیں دوسری طرف مرجان بخاری کے چہرے پر ایک شاطر مسکراہٹ آ گئی۔ مرجان ایک ہیرو ہے جو ہر چال پہلے سے سوچ چکا تھا۔ مرجان جانتا تھا باہر ثریا خان ہوگی۔ زرمینہ نے بے بسی سے مرجان کو دیکھا کہ کہیں چھپ جائے یا کہیں باہر چلا جائے۔ اسے اپنی عزت اور ماں کے جلال کا خوف تھا مگر مرجان کو تو آج سب حدیں توڑنے نکلا تھا۔ اس سے پہلے زرمینہ اٹھتی مرجان بخاری بے حد پھرتی سے دروازے پر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ثریا خان کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کا طوفان تھا مگر مرجان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ یہ کیا تماشا ہے لڑکے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثریا خان کی آواز حویلی کی خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ مرجان بخاری مسکرایا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ جو دشمن کا کلیجہ چاک کر دے۔ میرا ہی یہاں کام ہے ساسو ماں۔ یہ میری بیوی کا کمرہ ہے۔ اب جب تک اسے میرے ساتھ نہیں بھیج دیتی تو میں تو یہیں رہوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی اور بے باک تھا کہ ثریا خان ساخت رہ گئی۔ ثریا خان نے غصے اور بیزاری سے زرمینہ کو دیکھا جو بیڈ پر سمٹی ہوئی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ پھر مرجان کو دیکھ کر بولی، لڑکے، جلد اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گی لیکن تب تک تم یہاں مت آؤ۔ مرجان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی عقابی نظریں زرمینہ پر جما دیں۔ نہیں ساسو ماں، ایسا نہیں ہوگا۔ میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ یہاں رہے یا میرے گھر۔ اس کے الفاظ میں وہ
پوزیسو جنون تھا کہ ثریا خان بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ سرمینا نے سر اٹھا کر اس بے شرم شاہ کو دیکھا جو آج سب حساب برابر کرنے کے چکر میں تھا۔ ثریا نے کچھ دیر اسے دیکھا پھر بولی، ٹھیک ہے، کل آ جاؤ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر اور لے جاؤ اسے یہاں سے، کہہ کر وہ مڑ گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مرجان بخاری نے حکم کا اکا پہلے ہی کھیل دیا ہے اور اب زرمینہ کی ہر سانس صرف اس کی جاگیر ہے۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔